نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ دعا ہے خالق دو جہاں سے کہ پالنے والے آل محمد کے صدقے اس فرش اللہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس ذکر کے توسط سے، اس ذکر کے وسیلے سے بانیان کو رزق میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، جتنے مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بار میں آقا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں بار میں آقا کے آواز ساز میں شامل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند سنسا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احباب اگرچہ کم ہے، میرے بزرگ ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں بزرگوں کے سامنے کہ اگر گلدستے کی شکل میں بیٹھ جائیں تو مجلس کا ماحول اچھا ہو جائے گا۔ یہ احباب کی نوازش ہوگی آپ کی تاکہ ماحول بہتر بن جائے۔ درود پڑھیں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے جی گفتگو؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس خداوند متعال کے لیے جو دور اتنا ہے کہ میلوں کی مسافت پہ بھی میسر نہ، اور قریب اتنا ہے کہ شاہراہ خودی پہ بھی چل نکلو تو خود سے پہلے خدا نے کرتا ہے۔ وہ جو ظاہر اتنا ہے کہ اس کے عاشقوں کو اس کے سوا سجائی کچھ نہیں دیتا، اور مخفی اتنا ہے کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر جاؤ پھر بھی دکھائی نہیں دیتے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا جب تک بندہ دعائی نہیں دیتا، اور پھر اس کی زیارت کا اگر کسی کو شوق ہو جائے تو اسے دور پہ بلا کے دور کو توڑ دیتا ہے، پھر اس پہ دل کا اگر کسی پہ دل آ جائے تو اسے فرش سے اٹھا کے عرش پہ معراج کراتا ہے، پھر جلی علی کے لہجے میں گفتگو فرماتا ہے۔ میرے بزرگ تشریف فرما ہے، مجلس کا عنوان ہے جناب سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے مجلس کا انعقاد ہوا۔ عرصہ دراز سے آپ جانتے ہیں، عرصہ دراز سے ہم اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شہزادی دربار میں ایسے ہی جناب زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں گئی اپنا حق لینے، اور بی بی کو مدافع ولایت بھی کہا جاتا ہے، یعنی شہزادی کی جو شہادت کا سبب ہے وہ ہے علی امیر المؤمنین کی ولایت، محافظہ ولایت، مدافع ولایت۔ شہزادی دربار میں جب گئی ہے نا حق لے گئی، وہاں پہ بی بی نے جا کے ایک خطبہ دیا جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے ایک دو جملے پڑھ کے میں نے آپ کی زحمت تمام کرنی، اجازت ہے کہ وہ پڑھا جائے۔ بی بی دربار میں گئی ہے، دربار میں جا کر بی بی نے جو خطبہ دیا ہے خطبہ فدق، یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے دربار سنا ہوگا لیکن فضائل کے انداز میں شاید نہ سنا، کیونکہ یہ خطبہ بہت کم ممبر پہ پڑھا جاتا ہے۔ بی بی نے جو دربار میں جا کے کیا، تھوڑا سا اس سے مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر جس قدر آپ سننا چاہیں گے اسی قدر میں آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ اگر آپ کا پروگرام نہ ہوا اسی طرح مثلاً بزرگ ہاتھ مان کے بیٹھے رہے تو پھر میں بھی وہیں پہ چھوڑ دوں گا۔ مقصد ہوتا ہے یعنی خطیب
دے تو پھر ہم بھی یہی آپ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے رہیے گا تاکہ مجھے احساس ہو آپ تک بات پہنچ رہی ہے. بعد از وفات پیغمبر روایات کہتے ہیں کہ جناب سیدہ 75 یا 95 دن زندہ رہے. ایسے ہی 75 یا 95. اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں لیکن جو معتبر علماء نے تسلیم کیا وہ ہے یا کم از کم 75 دن یا 95. اب ان 75 دنوں میں جو حادثات جو حالات بیان ہوئے ہیں تاریخ میں وہ سب کے سامنے. رسول کی وفات کے بعد جب پیغمبر ظاہراً دنیا سے تشریف لے ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پیغمبر نے وہ فدق جناب سیدہ کو خود ہبہ گفٹ کیا. وہاں پر جناب سیدہ کے اپنے عاملون موجود تھے. بات پہنچ رہی ہے. وہاں فدق میں باغ میں بی بی کے اپنے عاملون یعنی برکت کام کرنے والے موجود. جیسے ہی رسول کی وفات ہوئی دنیا سے چلے گئے انتقال ہوا تو اب حکومت نے جو بھی حکومت آئی حکومت نے جناب زہرا کے جو دربار میں پہلے بندے کام کر رہے تھے ان کو وہاں سے نکال دیا اور اپنے بندے وہاں بھیج دیے. وہ جو کہ جناب سیدہ نے رکھے تھے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ وہ وہاں سے نکل کر دہلیز زہرا پہ پہنچے. نقل بات کیا بی بی فضا بھائی نے پوچھا کیا ہوا. کہا ہمیں جاگیر سے نکال دیا. بی بی نے دربار میں پیغام پہنچایا کہ آپ کو کیوں میرے عاملوں کو میرے ملازموں کو کیوں نکالا ہے. جواب سے دربار سے کوئی جواب نہ آیا. اب بی بی نے جناب زہرا نے بی بی فضا سے کہا جاؤ 3 مستورات جناب فضا جناب اسما اور بی بی ام ایمن یہ 3 شہزادیاں بی بی نے ان کو پیغام دیا کہ جاؤ جا کے میری رشتہ دار خواتین کو بلا کے لاؤ. میری جو چچا زاد ہیں میری جو پھوپھی زاد ہیں ان کو بلا کے لاؤ. اب یہ شہزادیاں کئی بیویاں بنی ہاشم کی خواتین جناب زہرا کے گھر آ گئی. بی بی نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دربار میں چلنا. بی بی کیوں چلنا ہے. کہا میں اپنا حق لینے جا رہا ہوں. ہمارا کیا کام ہے. آپ نے میرے گرد پردہ بنانا. سلامت ہے آپ جی آپ بولے ہیں میری تائید کر رہے ہیں. اگر اسی طرح آپ بولتے رہیں گے تو بات بات جانا آسان ہے. میرے گرد آپ نے پردہ بنانا ہے. خواتین آ گئی. اب جناب زہرا نے بی بی فضا سے کہا فضا جاؤ میرے بابا کا امامہ لے کر. بی بی ایسے بی بی فضا نے رسول کا امامہ دیا. شہزادی نے سر کہا مجھے میرے بابا کی عبا کندھوں پہ جو کپڑا ڈالا جاتا ہے اسے عبا کہتے ہیں. بی بی نے وہ عبا دی. شہزادی نے زیب تن کی برقع پہننے کے بعد اب عبا پہننے کے بعد بی بی نے فضل سے کہا تھا کہ مجھے رسول کا وہ عصا دو جو پکڑ کے رسول خطبے دیا کرتے تھے. بات پہنچی. عصا آیا. بی بی نے ہاتھ میں عصا سا. اب جو لوگ اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے بندے جو میرے کوئی ارادہ نہیں آمین تو کہتے ہیں. اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے. جو لوگ مدینے گئے ہیں نا یہ بالکل یہ منظر بلا بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جناب زہرا کا گھر ہے. جناب زہرا کے گھر سے 40 قدم دور ممبر ہے. 40 قدم دور ممبر ہے. پرانا بات کر رہا ہوں. 40 زیادہ سے زیادہ فاصلہ 40 قدم. اور گھر سے ڈائریکٹ مسجد میں
دروازہ نکل راستہ. بی بی یہاں سے نہیں گئی, یوں گئی مین دروازے سے, مرکزی دروازے پہ جا کر یوں شہزادی دربار میں. توجہ ہے نا, مرکزی دروازے سے یعنی مین بازار سے, آپ جسے کہتے ہیں شارٹ کٹ راستے سے, بلکہ مین بازار سے ہوتی ہوئی یوں قافلہ لے کر شہزادی دربار میں پہنچی. جیسے ہی بی بی دربار میں پہنچی, دربار والوں نے دیکھتے ہی کہا ایسے لگتا ہے جیسے نور مجسم آ رہا ہے, ایسے لگتا ہے جیسے نور مجسم آ رہا ہے. کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے نور چل رہا ہے. جیسے ہی بی بی دربار میں پہنچی, دربار والوں نے بلا ساختہ یہ لفظ کہا, ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے رسول خدا ہے. کیا کہنے آپ کے آپ مالک آپ کا سلام علیکم. ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے رسول خدا آ رہے ہیں. اب میں اس سے پہلے کیونکہ کیمرے میں بات ہو رہی ہے, ایسے نہ ہو پتہ نہیں شیعہ مذہب کا چھوٹا سا طالب علم آیا ہوا میں باتیں کر کے چلا گیا. میں خطبہ شروع کرنے لگا. اہل سنت کتابوں کا نام لے لے. پہلی کتاب تاریخ کی کتاب کتاب الاعلام فی تاریخ عرب والاسلام, اس میں یہ خطبہ موجود ہے. حافظ ابو بکر کی جوہری کی ایک کتاب ہے, یہ بھی اہل سنت علماء کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کی کتاب ہے بلاغات النساء, اس میں بھی یہ خطبہ موجود ہے جو بی بی نے دربار میں. سقیفہ و فدق کتاب کا نام ہے, یہ بھی اہل سنت کی کتاب ہے. حافظ عمر رضا خان صاحب انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے. یہ خطبہ جناب سیدہ نے دیا ہے اور بی بی نے نقل کیا ہے. اجازت خطبہ شروع کیا جائے. بی بی نے دربار میں بیٹھے ہوئے خلیفہ کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب یحسبون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ الحمدللہ علی ما انعم وله الشکر علی ما انعم واشهد ان ابی محمد عبدہ ورسولہ. بی بی فرماتی ہیں تم کس بنا پر ہم سے حسد کرتے ہو, تمہارا حسد و جلن ہمارے حق میں کب تک بڑھتا رہے گا, تم کب تک ہم سے حسد و جلن کرتے رہو گے ان فضائل پر جو ہم نے اللہ سے لیے نہیں, اللہ نے عطا کیے. کیا کہنے بھئی آپ کے مالک آپ کو سلام رکھیں مل کے آپ جیئے, تم ہم سے کب تک جلتے رہو گے ان فضائل پر جو ہم نے اللہ سے لیے نہیں بلکہ اللہ نے عطا کیے ہیں. آگے بی بی فرماتی ہے الحمدللہ علی ما انعم وله الشکر علی ما انعم. تمام تعریفیں اس خدا بندے متعال کی جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا. میں کتنا شکریہ ادا کروں اس مالک کا جس نے ہمیں صاحب نعمت بنایا, جس نے ہمیں وارث نعمت بنایا, جس نے ہمیں مالک نعمت بنایا. میں پوچھتا ہوں بی بی کیا تخت نعمت نہیں, یا دولت نعمت نہیں, یا رزق نعمت نہیں, یا خلافت نعمت نہیں. بی بی فرمائے گی آپ خاموش, جسے تم نعمت سمجھتے ہو یہ نعمت نہیں. یاد کرو وہ غدیر کا میدان تھا, ذات وحدت کا فرمان تھا. مالک کوثر نے ذاتی کوثر کا ہاتھ پکڑ کے تمہیں مجدہ نعمت. کیا کہنے لگے آپ, مالک کوثر نے ساقی کوثر کا ہاتھ پکڑ کے تمہیں مجدہ نعمت سنایا تھا. نعمتیں ہم پہ تمام ہوئی. جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا فوراً خدا نے کہا الیوم اکملت, آج میں نے دین تمام کیا, آج نعمتیں پوری ہوئی. پہلا جملہ شہزادی نے دربار میں دیا, آغاز کیا ولایت سے. توجہ ہے نا, آپ نے آسان انداز میں سنا, آغاز کیا ولایت سے. یہ کتنی قیمتی ہے ولایت, کتنی قیمتی ہے ولایت. متاثر ولایت بن کر شہزادی پہنچی. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکاتیں دو, ولایت چھوڑ دو.
کیا مالک سے ذکر رہا ہوں. آپ نے اگر بات کر دی ہے میں اس سے آگے ایک بات کر دیتا ہوں. حدیث پڑھی بغیر ولایت کے کوئی عمل قابل قبول نہیں. بغیر ولایت کے عبادت ایسے جیسے بت پرستی. میں نے نہیں کہا, قسم بخدا میں نے نہیں کہا. بی بی ام سلمہ کہہ رہی ہے, کتاب کا حوالہ کیمرے میں نوٹ کروا کے لا رہا ہوں. غایۃ المرام علامہ سید ہاشم شاہرانی کی لکھی ہوئی, اس میں روایت موجود ہے. یہی بی بی فرماتی ہے کہ اگر کوئی بندہ علی کی ولایت کے بغیر عمل کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ بت پرست شمار ہوگا. تو پھر یاد رکھیے گا, نماز تب قبول جب علی کی ولایت ہو, روزہ تب قبول جب علی کی ولایت ہو, حج تب قبول جب علی کی ولایت ہو. منزل اس سے بلند ہے, جناب زہرا ہے علی کے برابر شریک, علی کا خوف, پھر زہرا کی بھی تمہیں فضیلت ہونی چاہیے. میرے ساتھ میں مولا ارشاد فرماتے ہیں, لا یقبل اللہ ولایت الا برا. اللہ کسی بندے کی ولایت نہیں قبول نہیں کرے گا جب تک میری بابی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت نہیں. کیا کہنے ہیں آپ بھائی, کسی بندے کی ولایت بھی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک زہرا کے دشمنوں پہ لعنت نہیں. سچے کا کیوں لانے کھانے کا بھیجا؟ کیا کیوں کہ ٹکٹ نہیں لانے, کیوں لانے ہو؟ پیسہ وصول ہے ہمیں. سمجھ آئے گا, تمہاری باتیں تب قبول ہوں گی جب ولایت. چلیں آگے, بات ذہنوں میں ہے. شہزادی نے خطبہ دیا, پہلا جملہ آغاز سے ملا. آج کل سوشل میڈیا میں لوگوں کو بڑا شور شرابہ کرنے کی عادت ہو رہی ہے, اور یہ آج نہیں ہے 14 سال پہلے بھی, کہ رسول اللہ سے بات کرنے میں فرشتے کے محتاج تھے. اللہ سے کلام کرنے کے لیے فرشتے کے محتاج تھے, کہ فرشتہ آئے, جبرائیل آئے, اللہ کا پیغام لے کر آئے, تب رسول کو پتا چلتا تھا اللہ کہنا کیا چاہتا. بے شک آپ جانتے ہیں, میرے بزرگ تشریف فرما ہے, سکریٹریش مالک سلامت رکھے آپ کو, کہ رسول کے سینے کا آپریشن تک کروا دیا گیا. درود پڑھیں محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد. بسم اللہ. قابل سرس احترام برادر محترم جناب غلام معین الدین شمشد صاحب, مالک زندگی دراز ہے. توجہ ہے نا, رسول کے سینے کا آپریشن تک کروا دیا گیا. اسی بات کے لیے کہ پیغمبر جبریل آئے تب پیغمبر کو پتا چلتا تھا کہ اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں. بی بی نے اس مصالحے کو بھی دربار میں کھڑے ہوئے دور کیا, اور انہی کے سامنے دور کیا جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کو پھیلانا شروع کیا. بی بی فرماتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ام یحسبون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل, الحمدللہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم. تم کس بنا پر ہم سے ایسا کرتے ہو؟ اللہ نے مالک نعمت ہمیں بنایا, اور آج زمانہ کہتا ہے میرا بابا کلام کرنے میں فرشتے کا محتاج ہے, میرا بابا اللہ سے گفتگو کرنے میں جبریل کا محتاج ہے. یاد رکھے زمانہ ہم صاحب الہام ہے, جب ہمارا بھی ہوتا ہے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں, جب اللہ کا بھی ہوتا ہے وہ ہم سے ہم صاحب الہام ہیں. اللہ نے ہمیں صاحب الہام بنایا ہے. شکر ہے رب کریں. کیا کہنا ہے, جب ہمارا دل ہوتا ہے ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. پھر فرمایا اعلموا انی فاطمہ, بے شک مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں. بار بار یاد رکھیے گا, تعارف وہاں کروایا جاتا ہے جہاں پہلے کوئی نہ جانتا ہو.
لو میں علی رضا ہوں. بات سمجھ میں آئے گی. لیکن میں اپنے گاؤں میں کھڑا ہو کے کہنا شروع کر دوں جان لو میں علی رضا ہوں. بات پہنچ رہی ہے تو سارے یہی کہیں گے اس میں کون سی نئی بات. جو دربار میں بیٹھے تھے ان میں سے کوئی ایک بندہ ایسا کہہ دے, نہیں بھرے مدینے میں کوئی ایک بندہ ایسا کہہ دے کہ میں زہرا کو نہیں جانتا. بی بی کہہ رہی ہیں اعلموا انی فاطمہ, مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں. کیوں کہہ رہی ہیں؟ بی بی ان کو بتانا یہ چاہتی ہیں کہ دیکھو میں ہی وہ زہرا ہوں جس کے دروازے پر رسول کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. رسول تیرے بطول پر سلام کر کے زمانے کو بتاتے تھے زمانے والوں یاد رکھو گھر والے اور ہیں گھر والے ہو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. بس آخری جملہ السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. یہ وہ ہے جو نبوت کی اہل بیت ہے, رسالت کی معدن ہے. رسالت کی معدن ہے. یہ معدن جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کان. نمک کی کان سے کیا نکلے گا؟ نمک کی کان سے نمک ہی نکلے گا. ایسے ہی کوئلے کی کان سے کیا نکلے گا؟ کوئلہ نکلے گا. رسول فرما رہے ہیں میرا سلام ہے, توجہ نیاز حسین آخری جملہ ہے, میرا سلام ہے اس پر جو اہل رسول کی اہل بیت ہے, رسالت کی معدن ہے. 1400 سال پہلے پیغمبر گرامی اسلام نے زمانے کو بتا دیا جس نے بھی رسول بننا ہے اسے درے زہرا پر آ کر خیرات مانگنی پڑے گی. جس نے بھی رسول بننا ہے اسے درے زہرا پر آ کر خیرات مانگنی پڑے گی. تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی عمرا بفضلھا و محبتھا. اللہ نے کسی نبی کی نبوت کو اس وقت تک مکمل نہیں کیا جب تک اس نے زہرا کی محبت لائی. مل کے قدیری نعرہ ہے نبی اس وقت نبی بنے جب تک زہرا کی محبت کا اقرار کیا. آج ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا امام باقر علیہ السلام سے, منقول ہے, مولا فرماتے ہیں کہ ہماری دادی زہرا وہ ہیں, بلند آواز سے ضرور بولیں, ہماری دادی زہرا وہ ہیں جن کی اطاعت تمام مخلوقات پر واجب ہے. آگے مولا نے فرمایا چاہے وہ چرند ہو, پرند ہو, انسان ہو, حیوان ہو, حتیٰ کہ جو بھی مخلوقات ہے. آگے مولا فرماتے ہیں چاہے وہ اللہ کے رسول ہو یا ملائکہ ہو. دلائل الامامہ کتاب ہے, اس میں روایت نہیں ہے. ہاں ساری مخلوقات پر اطاعت زہرا واجب. وہ بھی فرما رہی ہیں کہ تم پر بھی میری اطاعت واجب ہے. میں وہ ہوں پہچانوں. لیکن دکھ اسی بات کا ہے زمانے نے پہچانا. جانتے تھے مانتے نہیں تھے. اگر مان لیتے کیا وجہ تھی کہ 18 سال کی عمر میں رسول کی بیٹی کا سر سفید ہو گیا. یا زہرا یا زہرا.
اجر و کمل اللہ۔ جیسے ہی بی بی دربار سے واپس آئی، آ کر دو شہزادیوں نے استقبال کیا۔ اماں حق لینے گئی تھی، حق مل گیا؟ کہا حق تو نہیں ملا، مجھے دربار کے تیور بتا رہے ہیں۔ آج میں دربار گئی تھی، کل تمہیں دربار جانا پڑے گا۔ آج میں بازار گئی تھی، کل تمہیں بازار جانا پڑے گا۔ لیکن علی کی بیٹی یاد رکھ، جب میں دربار گئی تھی میرے سر پہ چادر تھی، بنی ہاشم کی خواتین میرے ساتھ تھی، وہ صحابیوں کا مجمع تھا۔ زینب جب تو دربار میں جائے گی سر پہ چادر نہیں ہوگی، شرابیوں کا مجمع۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ آزادارو، اللہ جانے رسول کی بیٹی پر کیسے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ بعد از وفات پیغمبر بی بی نے مرثیہ بلند کیا، فرمایا سبت علیہ مساحتن لو انہا علی الایام زرنا لیالیا۔ بابا تیرے بعد تیری زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی، اگر سفید دنوں میں آتی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی، میں کہوں گا بی بی وہ کون سی مصیبتیں آپ پر آئی؟ آواز آئے گی اس سے بڑھ کر مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟